اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیات 21 سے لے کر 29 تک کی تلاوت ہوگی اور 21 سے لے کر 29 اور پھر اس کا ترجمہ اور معنی مفہوم جو ہو سکتے ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے، اور اس کی بات کریں گے اس حوالے سے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تلاوت کرتا ہوں، غور سے سنیں، تلاوت سنیں اور پھر اس کے بعد اگلی باتیں بھی توجہ سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وعدت للكافرين فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم نے تیسرا رکوع جو ہے اس کی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کا، اور اس کی چند باتیں جو ہیں بنیادی باتیں وہ میں پہلے ذکر کرتا ہوں، پھر لفظی ترجمے پر اور بامحاورہ ترجمے پر بھی توجہ کریں گے۔
اس رکوع میں اور ان آیات میں پورے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ پورا قرآن مجید یہ جتنے 30 سپارے ہمارے سامنے ہیں، اور اس میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بیانات فرمائے ہیں، خطاب فرمائے ہیں، وہ سارے کا سارا نچوڑ یوں کہہ لیں دعوت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو ہمیں سورہ فاتحہ بتائی گئی، اس کی ترتیب، اور پھر اس کے بعد یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی۔ اس میں پہلے یہ بتایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو آخرت کے انجام سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو کافر ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے یا منافقت کرتے ہیں، یہ مدینہ میں چونکہ نازل ہوئی، یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ علم ہو، توجہ سے سنیے، کہ مدینہ میں ہجرت سے پہلے جتنا قرآن مجید نازل ہوا وہ تقریباً قرآن مجید کا 2/3 حصہ ہے جو پہلے نازل ہو چکا تھا۔ 29واں سپارہ پڑھتے ہیں، 29واں پڑھتے ہیں، 28واں پڑھتے ہیں، یہ آخری 10-12 سپارے یہ زیادہ تر، آخری تو خاص کر، اور زیادہ تر یہ مکی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی۔ اور پھر جب مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائے تو مدینہ میں چونکہ ایک سوسائٹی تھی، ایک معاشرہ تھا، ایک ریاست بن رہی تھی، ایک حکومت بن رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی اکثریت ہو گئی تھی، اس لیے وہاں لوگوں میں آپس میں رہن سہن کا طور طریقہ، قانون، ضابطے، اخلاق، تربیت، تمام معاملات معاشی ہوں، خاندانی ہوں، تجارت کے ہوں، اور جس قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، لین دین کے ہوں، یہ سارے معاملات سورہ بقرہ میں بہت سارے بڑی تفصیل کے ساتھ معاملات پیش کیے گئے ہیں۔ اسی لیے مدینہ میں یہ جو پہلی قرآن مجید کی چند صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران ہے، جو مائدہ ہے، الاعراف ہے، یہ 5-6 صورتیں جو ہیں یہ مدینہ میں، اس میں زیادہ تر لوگوں کے رہنے سہنے کے طور طریقے اور قانون، مسلمانوں کے لیے حکومت کے، ریاست کے آپس کے معاملات اور ضابطے اور قانون بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں یہ جو آیت ہے، پہلی آیت جس کا ابھی ہم نے تلاوت بھی کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ وہ ساری کی ساری قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو۔ اے مسلمانوں نہیں فرمایا، مدینہ والوں کو صرف نہیں کہا، تمام انسانوں کو فرمایا، یا ایھا الناس، وہ تمام لوگ جو اس وقت پوری کائنات میں تھے، اور تمام وہ لوگ جو سعودی عرب کے بعد باہر دوسرے ملکوں میں جہاں کہیں بھی تھے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان جتنے بھی جہاں بھی ہیں، ان سب کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس میں یہ جو بات فرمائی ہے کہ دیکھو تم نے بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ تمہیں میں خلقکم، تم کو پیدا فرمایا۔ اب ہم ذرا سوچیں، ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہر وہ انسان جو قرآن مجید جب بھی قرآن مجید انسان پڑھے، جو بھی پڑھے، تو یہ سوچے کہ مجھے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، میرے اندر کتنی طاقت ہے، میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں، میرا کتنا اختیار ہے، مجھے کتنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے کی، اختیار کی، جسم کے اندر، سسٹم میں، برادری میں، جو بھی میرا مقام ہے، جس لیول پر بھی میں ہوں، تو یہ تو ایک اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور صرف ہمیں نہیں پیدا کیا جو ہم زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین من قبلکم،
یعنی ان کو بھی جنہیں تم سے پہلے پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے جتنے لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس رب کی بندگی کرنی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورہ فاتحہ میں ہم نے شروع میں پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہر وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور بہترین نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے، اور انہی کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے، اللہ کی تابعداری کے لیے، اس کی فرمانبرداری کے لیے، جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اور پھر ذرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، اور انہوں نے نمونہ پیش کر کے رکھ دیا حدیث اور سنت کی شکل میں۔ اب اللہ کی بات سنیں۔ اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں جی ساری زندگی ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، کوئی ذرہ برابر بھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی یہاں تھوڑی سی میں اپنی مرضی کر لوں، نہیں۔ عبد کا مطلب ہی سمجھ لیں، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، عربی میں عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام اس کو کہتے ہیں جس کو مالک جو بھی حکم دے گا وہ اس نے ہر صورت میں ماننا ہے، چاہے اسے اچھا لگے یا نہ لگے، آسان ہو یا مشکل ہو، اس غلام نے مالک کی بات ماننی ہے۔ تو ہمارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، ہر بات اس کی ماننی ہے، مزاج کو اچھی لگے یا نہ لگے، بس ہر وقت ہر حال میں اس کی بات ماننی ہے۔ تو اللہ کا تو یہ حکم ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب ہے کون، یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ جب ہم اس پر غور کریں گے اگلی آیت پر تو بہت ساری پیچیدگی، بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں کھل جائیں گی۔ وہ کس کی بات مانی جاتی ہے، کس کی غلامی کی جاتی ہے، کس کی تابعداری اور فرمانبرداری کی جاتی ہے، جو اپنے سے بڑا ہو، مالک ہو۔ گھر میں دیکھیں والد بڑا ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے عمومی، یعنی جب تک وہ زور والا ہے، بوڑھا ہو جائے تو کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ غلط کرتے ہیں، لیکن بہرحال بڑے کی بات مانی جاتی ہے۔ افسر بڑا ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، حکمران بڑا ہو، ہمارا وزیر اعظم اور صدر بڑا ہو، اس کی بات مانی جائے گی۔ وہ جو قانون بنائے گا ہمیں اس کی اتباع کرنی پڑے گی، چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، بہرحال وہ ماننی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ، اس کی بات ہم نے ماننی ہے۔ یہی سبق تمام انبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوم کو، اس وقت کے لوگوں کو یہی دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا، یہی دی تھی کہ لا الہ الا اللہ فاعبدوہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، کوئی مالک نہیں ہے، بس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس رب کی ہم نے بندگی کرنی ہے۔ ہم سب چھوٹے بڑے اپنی جگہ یہ سوچیں، ہم نے اس رب کی بندگی کرنی ہے جس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ اگلی آیت میں اب سنیں کتنی بڑی بات ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنا دی ہے، فرش بنا دیا ہے، میدان بنا دیا ہے، گھر بار بنا دیا ہے، اور تمہارے اوپر آسمان کو چھت کے طور پر بنا دیا ہے۔ اس پر غور کریں، بڑا لمبا مضمون ہے، لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، مختصر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ زمین اللہ نے تمام انسانوں کے لیے فرش کی طور پر بنا دی ہے، اور پھر آسمان کو ہماری چھت بنا دیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اتنا ہی بس نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور آسمان سے پانی تمہارے اوپر نازل کیا، یہ جو بارش ہوتی ہے، اور پھر اس بارش سے کیا ہوتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ جو بارش ہوتی ہے اس لیے اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق پیدا فرما دیا۔ آپ دیکھیں نا، ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ اسی زمین سے تو نکلتا ہے نا، فصلیں ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، سبزیاں ہیں،
ہر وہ چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ اسی زمین سے نکلتا ہے، بلکہ پینے کا پانی بھی زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ ہم جمع کر لیتے ہیں ڈیموں میں، زمین کے اندر ذخیرہ ہے، میٹھے پانی کا بھی ہے، کڑوے پانی کا بھی ہے، طرح طرح کے پانی ہے، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آج کل کے موسم میں دیکھیں پھل آ رہے ہیں کیسے کیسے ہیں، آم ہے، خربوزہ ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، یہ چیزیں، اور اس طرح گندم ہے یہ تیار ہو گئی ہے، چاول کی فصل آنے والی ہے، اور بے حسابی فصلیں اناج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اب بندگی تم نے میری کرنی ہے تو اتنا سارا میں دینے والا ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اس سارے رزق میں، اس سارے معاملات میں، اس سارے رہنے سہنے میں، اس ساری تمہاری صحت اور توانائیوں میں، تندرستی میں تم اللہ کے ساتھ یہ نہ سوچو فلاں بندے نے میرے اوپر دم کیا تھا، پھونکا تھا، فلاں پیر صاحب کی دعا لگ گئی، فلاں جگہ سے کسی کی حکمت ہوگی تو میں تگڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم کسی کا علاج کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی پتلے کے پتلے رہ جاتے ہیں، کوئی موٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جو دیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میری بندگی کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم خام خواہ ادھر ادھر دوڑتے رہتے ہو، درگاہوں پر جاتے ہو، پتہ نہیں خانقاہوں پر جاتے ہو، کہاں کس کے پاس کسی کو اپنا تم مرشد بنا لیتے ہو کہ دنیا کی چیزیں وہ تمہیں دیتا ہے، بس اسی کی غلامی کرنی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو ایک بندے نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں مسجد میں، اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے، تو مالک نے کہا نہیں ابھی یہ کام، یہ فائل، یہ ضروری ہے، یہ کام کر کے جاؤ۔ یہ بھی غلامی ہے۔ اگر آپ نے اس وقت اس کو انکار کر دیا، میرے سب سے بڑے مالک نے، میرے سب سے بڑے آقا نے حکم دیا کہ اب نماز کا ٹائم ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پھر تو آپ نے واقعی اللہ کی بندگی کی۔ لیکن اگر اس وقت آپ نے کہا اچھا سر جی آپ نے یہ حکم دیا تو میں یہی کر لیتا ہوں، وہ بعد میں کر لوں گا، یا وہ پتہ نہیں نہ بھی رہ بھی جائے تو پھر بھی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ یہی وہ شرک ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، اس ایسا اور کسی کو نہ بنا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں یہ پتہ بھی ہے کہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے وہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو اللہ نے تھوڑا سا موقع دے دیا، آپ تمہارے اوپر بٹھا دیا، بات اللہ کی ماننی ہے۔ اب آگے یہ سارا پیغام تھا جو آج کی اس بنیادی پہلی اور دوسری آیت میں آیا ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اب وہ جو لوگ جو نہیں مانتے، وہ لوگ جو اس قرآن کریم کو نہیں مانتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں مخالف ہو گئے تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور آج کل کے دور میں ان کے علاوہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں شک پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو اللہ کا حکم ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہاں بھی اگر تم کو شک ہے کہ یہ باتیں ایسی ہی ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ، کوئی بنا کے تو دکھا دو، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا کلام، کوئی صورت، اور جس کو مرضی ہے شامل کر لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ اس لیے اللہ کے کلام کے علاوہ کسی کا کلام سچا نہیں، کسی کی بات صحیح نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا اس وقت کے کفار کو، اس وقت وہ بڑے بڑے شاعر تھے، یہ قرآن مجید میں بھی اس شاعروں سے بھی بڑھ کے کلام ہے، کمال ہے کہ اس کو سمجھ جائے تو اس کے لیے تو حیران کن بات ہے، وہ تو آشاشی کرتا رہے گا، ساری عمر آشاش کرے گا۔ جس کو تھوڑی سی عربی سمجھ آ جائے گی اور اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھ لے گا اور اللہ کی ذات کو اور خود اپنے آپ کو سمجھ لے گا، وہ تو آشاش کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسی صورت بنا نہیں سکتے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم بالکل بنا بھی نہیں سکتے، پہلے فرمایا کہ اگر تم نہیں کر سکتے
آگے ساتھ ہی کہہ دیا چیلنج ہے کہ نہیں تم بالکل یہ کام نہیں کر سکتے، تم ایسا قرآن یا ایسی کوئی صورت بنا ہی نہیں سکتے، تو پھر اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ڈرو۔ ہم لوگ یہ سوچیں یہ جو بات کافروں کو اس وقت کہی گئی ہے میرے اوپر کتنی لاگو ہوتی ہے، میں نے ہر چیز کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ یہ قرآن جو انسانوں کے لیے آیا میرے لیے بھی آیا، اور میں بھی اتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہے ہیں۔ یہ مقام دیکھیں اللہ کا اور اپنی بندگی کا۔ میں بندہ اللہ کا اس وقت بنوں گا جب میں یہ احساس کروں گا کہ واقعی میں اس اللہ کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اس کا عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اعدت للکافرین، وہ جو کافر ہیں جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فاتقوا النار التی فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، تو تم لوگوں اب ڈر جاؤ اس آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی عذاب کا ذکر فرمایا اکثر اس آگ سے ڈرایا ہے، وہ جو جہنم والی آگ ہے، مرنے کے بعد اس جہنم میں وہ آگ ہوگی اور کیا کیا مصیبتیں ہوں گی۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہوگا پتھر بھی اور انسان بھی۔ آپ سوچیں جس طرح ہم تندوری میں لکڑی کو جلاتے ہیں، چولہے میں لکڑی کو جلاتے ہیں یا گیس کو جلاتے ہیں، اسی طرح اگر ہمیں انسانوں کو، بگڑے ہوئے انسانوں کو، کافروں اور مشرکوں کو جو جلایا جائے گا، کہیں ہم تو اس کا حصہ نہ بننے والے، ہمیں بچنا چاہیے، اس آگ سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی ہے، ان کافروں کے لیے تیار کی ہے جو اس قرآن مجید کو نہ اعتقاداً مانتے ہیں اور نہ وہ نظریاتی طور پر ماننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو اس پر عمل بھی نہیں کرے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب اور مالک مانتے ہیں، جو اللہ کی بندگی میں آنے والے ہیں، جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، جو اس کو مان لیں گے ان کے لیے آگے اللہ نے خوشخبری پیش کی ہے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اعمال ٹھیک کر لیے ہیں، وہ اچھے عمل کرنے لگ گئے ہیں، اللہ کی بندگی پر آ گئے ہیں، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے لیے باغ ہوں گے ظاہر مرنے کے بعد۔ دوسری دنیا، یہ تو دنیا ختم ہو جانے والی ہے نا، یہ عارضی دنیا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ دیکھیں ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے ہیں، کتنے مر رہے ہیں، اور ہم نے بھی مر جانا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد دوبارہ جو اللہ نے اٹھانا ہے، تو اصل زندگی وہ ہے، وہاں وہ جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، یہ جنتیں وہاں ملیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے وہاں جنتیں ہوں گی جو ایمان لانے کے بعد اپنے عمل ٹھیک کریں۔ یہ عمل والی بات ہر جگہ قرآن مجید میں فرمائی ہے، اللہ نے کسی جگہ بھی قرآن مجید میں ایسی بات نہیں فرمائی۔ دیکھو بڑی توجہ سے سنیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ ایسی بات نہیں فرمائی کہ صرف ایمان لے آؤ گے تو آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جہاں بھی ایمان لانے کی بات اللہ نے کی ہے، ساتھ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ عمل بھی نیک کرنے ہیں، وہ ضروری ہے۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن جنتوں کے نیچے اللہ فرماتے ہیں کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہر قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب میں ذرا سا ذکر کر دوں، وہ جنتوں میں نہریں اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ 4 طرح کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس جنت کی اللہ تعالیٰ نے جنت کی وضاحت فرمائی ہے، 4 طرح کی نہریں ہوں گی، خالص میٹھے پانی کی، پھر شراب کی، پھر دودھ کی، اور پھر شہد کی۔ حبیب الرحمان کو یاد ہے کہ شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ یہ 4 قسم کی نہریں بہہ رہی۔ اب اندازہ لگائیں، ہم کوئی مہمان آ جائے یا اپنے لیے کوئی اچھی توازو شربت، یہ شہد یا دودھ، یہ کون سی چیز بناتے ہیں؟ تو جو اللہ نے نہریں بنائی ہوں گی، نہریں بے حد و حساب، وہ ان کی مقدار ہوگی، ختم نہ ہونے والی ہوں گی، لگاتار بہہ رہی ہوں گی، تر و تازہ ہوں گی، ہر چیز دودھ ذائقے میں مزیدار ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان نہروں میں جب جنت میں وہ لوگ جائیں گے تو کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها،
جب وہاں لوگوں کو وہاں رزق دیا جائے گا، کھانے پینے کے لیے چیزیں دی جائیں گی، پھل فروٹ دیا جائے گا، تو جب وہ کھائیں گے اس کو تو کہیں گے اچھا ایسا پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، کچھ اسی طرح کا پھل تھا، اور یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں علماء نے تفسیر میں کئی باتیں لکھی ہیں۔ تو ایک تو وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہم نے سیب کھایا ہے، دنیا میں جو آم کھایا ہے، دنیا میں جو کیلا یا کھجور کھائی ہے، اس کا ایک ذائقہ تھا، تو یہاں بھی یہ تو سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ انگور ہے، یہ کھجور ہے، تو وہاں بھی ہے، لیکن اس کا ذائقہ اس سے ملتا جلتا تھا۔ جنت والے پھلوں کا ذائقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت میں جو ایک دفعہ کوئی پھل دیا جائے گا، دوسری دفعہ جب پھل دیا جائے گا دیکھنے میں ویسا ہی ہوگا، لیکن ذائقے میں وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا، دوسری دفعہ اس کا ذائقہ اس سے اور اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ وہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کھانے پینے کو یہ چیزیں آپ کو دی جائیں گی جنت میں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں اکیلا بندہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جوڑا بنایا ہے، جس طرح میاں بیوی بنائے ہیں، اس طرح وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جوڑا بنائیں گے۔ جو شادی شدہ ان کی بیویاں ہوں گی، جو اور حوریں بھی ہوں گی، اور جو نہیں شادی شدہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں جس طرح بچائیں گے ان کے لیے حوریں ان کے زوج بن جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں پھر آپ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگلی آیتیں 2-3 میں تیزی سے جاتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ان اللہ، آگے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یہ چونکہ مدنی دور کی ایک بڑی صورتوں میں سے ہے۔ مکہ میں جو صورتیں پہلے نازل ہوئی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو، ان لوگوں کو جو وہاں رہتے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو، خالص اللہ کی بندگی کرو۔ وہاں کئی جگہ مثالیں بھی دی، مچھر کی بھی مثال دی، مکڑی کی بھی مثال دی، چیونٹی کی بھی مثال دی، مکھی کی بھی مثال دی۔ تو لوگ کہتے تھے یہ چھوٹی، وہ بڑے سردار جو بگڑے ہوئے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہاں بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے کے اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے، یعنی اس کی تو ضرورت نہیں۔ اب اس کے متعلق یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی یا مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ اللہ کو اس میں کوئی خیال نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ جو مومن ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کو کیا مطلب تھا، کیا لینا تھا، کیا مراد تھی اللہ کی۔ اس سے یعنی ان مثالوں سے بھی اور اس قرآن سے بھی اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ہو جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اب آگے آخری آیت میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد، اللہ کے وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت، رشتہ داری کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، اور زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ دو قسم کے وعدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بھی مسلمان ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا وہ وعدہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، ان کو، ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے پاس بنایا، پیدا فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف روحیں اکٹھی کی گئی، ہر انسان کی قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان کی صرف روحیں، پورے جسم کے ساتھ روح وہ پیدا کی گئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں صرف روح پیدا کی گئی، یعنی جسم اور روح۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ان کی روح کے ساتھ پیدا فرمایا تھا اور وعدہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے الستُ بربکم،
اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یہ ساری مخلوق و صوت پیدا کر کے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے، تمام انسانوں نے اس وقت اللہ کو کہا تھا بلا، ہاں بالکل بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو ایک وہ اصلی وعدہ تھا، اور یہاں مسلمان ہیں تو یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ کو مان لیا تو اللہ نے جو حکم دیا اس کو ماننا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، آخری 2 آیتیں ہیں، یہ سارا حال اللہ نے بیان جب کر دیا، اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے کیسے نہیں بن سکتے؟ کیوں انکاری کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مرے ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلی دفعہ ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانوں پر پیدا کیا، اپنے پاس ہماری روحوں کو اکٹھا کیا، پھر اس نے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مرے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے تمہیں زندہ کر دیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر ہم دنیا میں آ گئے نا، ہماری روح اپنے نمبر سے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیج دیا، ہمیں بچہ پیدا کیا، بڑے ہو گئے، جو بوڑھے ہو گئے، جوان ہو گئے، جیسے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندہ کر دیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ پھر تمہیں مار دے گا۔ ہم جو آج کل موجود ہیں نا، اللہ ہمیں دوبارہ مار دے گا، ہر کسی کو ختم کر دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر قیامت کے دن تم سب کو زندہ کر دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو پھر وہاں جا کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ یہ وہ آخری سبق ہے، اللہ سے انکاری کیسے کر سکتے ہو؟ اب وہ بات جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ہاں نے آپ کے لیے زمین بنائی، آسمان بنائے، پھل پیدا کیے، سب کچھ کیا، اب وہ بات اس رکوع کی آخری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں تاکہ تازے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات دہرائی ہے اس رکوع میں۔ آپ غور کریں کہ جو پہلے سارا سبق ہم نے پڑھا ہے اس رکوع کا بھی خلاصہ ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر ہر چیز پیدا کی ہے۔ زمین کے اندر صرف وہی پھل فروٹ نہیں، فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہر چیز زمین کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب ہمیں بنایا ہے صرف بندگی کے لیے کہ اس کا حکم ہم نے یہاں چلانا ہے، اپنا حکم نہیں چلانا۔ خلیفہ اور نائب وہی ہوتا ہے نا جو سیکنڈ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، اس کے بعد کہ اس کی بات جو بھی حکم آئے گا میں وہ آگے چلاؤں گا، اس کے مطابق چلاؤں گا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن سبع سماوات، اور پھر اس نے اوپر 7 آسمان بنا دیے، بڑے سسٹم کے تحت، ترتیب کے تحت۔ ان آسمانوں اور زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہے، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، وغیرہ وغیرہ، تارے ہیں، ہم حساب بھی نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں چھپی، ہمارے اندھیروں میں بھی نہیں چھپی، بند کمروں میں بھی نہیں چھپی، کسی سمندر میں نہیں چھپی، کسی جنگل میں نہیں چھپی، اس کا ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور پوری کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس کے تابع ہے، اس کے حکم سے چل رہی ہے۔ وہ جو اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ نے شروع کی پہلی آیت میں یہی فرمایا تھی کہ جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بندو، اے انسانوں، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کی۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس اللہ کو یاد رکھیں، ہر وقت اس کی بندگی، اولین ترجیح، پہلی ترجیح ہماری یہ ہو کہ اس اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی۔ ہاں اللہ کے حکم کے تابع کسی کا حکم ہے تو وہ ماننا ہے، اس کے مطابق ہے، بڑا ہے، اس کی بات ماننی ہے، لیکن اس کے خلاف آ جائے تو انکار کر دینا ہے، نہیں ماننا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں۔
اللہ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔